الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے میں ڈاکٹر سید مجیب الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اپنے مضمون سیرت طیبہ کا موضوعاتی مطالعہ دعوتی و اخلاقی پہلو کے یونٹ نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یونٹ نمبر 4 کا عنوان ہے شخصی اوصاف 2۔ آپ نے پچھلے یونٹ میں شخصی اوصاف 1 میں کچھ ایسے اوصاف کا مطالعہ کیا جو ایک با اخلاق مومن کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اس یونٹ میں بھی ہم اگلے کچھ ایسے اوصاف کا مطالعہ کریں گے جو کہ ایک مومن کے اندر ہونا اس کے اخلاق اور رویے کو درست کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا وصف جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے وہ مروت اور حیا ہے۔ مروت رعایت کرنے اور لحاظ رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ مروت یہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو اعلیٰ اخلاق اپنانے پر موٹیویٹ کرتی ہے، ابھارتی ہے۔ حیا وقار اور سنجیدگی کو کہا جاتا ہے۔ حیا یہ ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے برا کام کرنے سے، غیر اخلاقی رویہ رکھنے سے انسان کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ گویا مروت اور حیا جس آدمی کے اندر ہو وہ دوسروں کا لحاظ رکھتا ہے، دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ یہ ایسی صفت ہے جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے، اور اگر یہ صفت کسی میں نہ رہے تو اس کے باقی اچھے اوصاف اپنی وقت کھو دیتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں مختلف مقامات پر مروت و حیا کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ کیا قرآن کریم میں مروت اور حیا کا حکم موجود ہے، تو انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 199۔ کہ پیغمبر معاف کرنا اختیار کیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ یعنی یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس کے مفہوم میں مروت سمیت تمام اخلاق جمع ہے۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا۔ یہ مروت کا تقاضا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ نے جب مجھ پہ احسان کیا ہے تو میں اللہ کے بندوں پر احسان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان میں ارشاد فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو، یعنی جب آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہوگی جو اچھے کام کی طرف آپ کو ابھارتی ہے، یعنی حیا، تو اس کے بعد پھر انسان آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مروت اور حیا کے نمونے آپ کو جگہ جگہ ملیں گے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یوں اظہار فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس روایت میں آپ کے جن اوصاف کا ذکر کیا گیا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں مروت اور حیا اتنے کمال درجے کی تھی کہ آپ بغیر کسی تفریق کے سب کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی آپ کے ہاں مہمان بن جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی اکرام فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مروت اور حیا کی وجہ سے بسا اوقات کسی کو کچھ کہنے سے گریز فرماتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اب ولیمے کا انعقاد کیا جا رہا تھا، صحابہ کی جماعتیں آ رہی تھیں اور کھا کے جا رہے تھے، تو ایک جماعت ایسی تھی جو کہ حجرہ طیبہ میں کھانے کے بعد بیٹھ گئی۔ اب مہمان کچھ دیر بیٹھے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یوں بیٹھنا ناگوار گزر رہا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کچھ کہا نہیں، منع نہیں فرمایا، مروت اور حیا کے پیش نظر۔ دوسرا وصف اعتدال اور میانہ روی ہے۔ ہر کام میں توازن کو مد نظر رکھنا، افراط اور تفریط سے بچنا، یہ اعتدال اور میانہ روی کہلاتا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط کہا ہے کہ یہ ایسی امت ہے جو ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کو پیش نظر رکھتی ہے، اور ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اہل کتاب کی طرح اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزرو۔ یعنی جیسے یہود اور عیسائی دین کے حوالے سے حد سے گزر گئے کہ عیسائیوں نے حدود سے تجاوز کیا اور یہود حدود سے پیچھے رہ گئے، تو مسلمان ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ حدود کے درمیان رہتا ہے، اعتدال اور میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں فرمایا کہ دین آسان ہے۔
اور جو بھی دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے، پس سیدھے راستے پر رہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں دین کے معاملے میں غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے دین کے معاملے میں غلو کیا تو اس غلو نے انہیں ہلاک اور برباد کیا۔ غلو کا مطلب حدود سے تجاوز کرنا اور آگے بڑھنا۔ یہ روایات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمارا دین آسان ہے، اس کی اپنی حدود ہیں، تو انہی حدود کے اندر رہتے ہوئے دین کے تقاضوں کے مطابق چلنا چاہیے، بے جا سختی سے، حدود سے آگے بڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اعتدال اور میانہ روی کا تعلق صرف دین سے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ کار وسیع ہے۔ اس کا تعلق انسان کی معاشی زندگی سے بھی ہے۔ مال کمانے میں ہمیں اعتدال کا حکم دیا گیا، مال خرچ کرنے میں بھی ہمیں اعتدال کا حکم دیا گیا کہ نہ تو آدمی بخل کرے اور نہ حدود سے تجاوز کر کے اسراف اور تبذیر کرے۔ تبذیر کا مطلب ناجائز کاموں میں مال اڑانا، اسراف کا مطلب خرچ کرنے میں حدود سے آگے بڑھ جانا۔ تو مومن نہ تو بخیل ہوتا ہے اور نہ ہی فضول خرچ ہوتا ہے، بلکہ وہ میانہ روی کے ساتھ اپنی چادر دیکھتے ہوئے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح اعتدال اور میانہ روی کا تعلق عبادات سے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اعتدال کے ساتھ عبادات کرنے کی تلقین فرمائی کہ نفلی عبادات میں اتنی ہی مشقت کی جائے جتنا انسان کا جسم برداشت کر سکے۔ تیسری صفت تواضع ہے۔ تواضع انکساری اور عاجزی کو کہا جاتا ہے کہ دوسروں سے برتاؤ کرتے وقت اپنے آپ کو ان سے کمتر سمجھنا۔ اس کی ضد تکبر اور غرور ہے کہ دوسروں سے برتاؤ کے وقت انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بلند سمجھے۔ تواضع کی اہمیت آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں پروقار زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر تواضع کی صفت ہو، کیونکہ متکبر انسان کے ساتھ میل جول کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ قرآن کریم سورہ احزاب میں جہاں مختلف صفات ذکر کرتا ہے، وہاں عاجز مرد اور عاجز خواتین کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس سے بھی عاجزی کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ یعنی ایک مومن اپنے اندر عاجزی کی صفت لائے اللہ کی رضا کے لیے، تو جب وہ اپنے آپ کو جھکائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بلند کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تواضع کے عملی نمونے ہمیں مختلف مقامات پر ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غریب خاتون کی بات بھی سن لیا کرتے تھے۔ جب تک کوئی آپ سے بات کرتا، جب تک وہ خود نہ پیچھے ہٹتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ رہتے۔ ایک صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ السلام سے ملنے آئے، آپ کے مہمان تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر میں بٹھایا اور نشست ان کو پیش کی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف فرما ہوئے۔ اس سے وہ عدی بن حاتم بڑے متاثر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنے لیے کھڑا ہونے سے منع کیا کرتے تھے۔ بچوں پر آپ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ غلاموں کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیا کرتے تھے۔ معمولی درجے کی سواری پر سواری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوارہ فرما لیا کرتے تھے۔ لوگوں کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے، جنازوں میں شرکت فرماتے، معمولی درجے کا، معمولی قیمت کا لباس آپ زیب تن فرما لیتے۔ یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع کی مختلف مثالیں ہیں۔ چوتھے نمبر پر اہم وصف وہ سادگی ہے۔ سادگی راست بازی، تکلف اور تصنع، بناوٹ سے پاک زندگی گزارنے کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی خواہشات کا غلام ہے، خواہشات کے پیچھے چل کے بناوٹی زندگی بسر کرے تو وہ اس کے لیے مشکل کھڑی کر دیتا ہے، اور سادگی ایک ایسا وصف ہے جو انسانی زندگی کو معمول کے مطابق لاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ ہوا کرتا تھا، تکلفات سے پاک ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کم قیمت کا لباس زیب تن فرماتے تھے، لیکن قیمتی لباس بھی آپ نے زیب تن فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس لباس زیب تن فرمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکلف سے کام نہیں لیتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو لباس میسر ہے، چاہے وہ قیمتی ہے یا کم قیمت کا ہے، اس کو پہن لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں سادگی ہمیں نظر آتی ہے کہ کھجور کے پتوں سے بھرا چمڑے کا بستر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔ بسا اوقات آپ ایسی چٹائی پر آرام فرماتے جس سے آپ کے مبارک جسم پر نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا سادہ ہوا کرتی، جو کی روٹی، سرکہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرما لیتے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یہ پسند فرماتے کہ ایک دن کھانا کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ایک دن فاقے سے رہا جائے تاکہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ اس سے انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ غذا کے معاملے میں تکلفات سے اور بناوٹ سے گریز کرنا چاہیے، جو مل جائے کھا لینا چاہیے، جو نہ ملے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تمام تر رہن سہن اور آپ کی مکمل زندگی یہ سادگی ہی کا نمونہ تھی۔ اگلا اہم وصف جو ایک با اخلاق مومن میں ہونا چاہیے وہ قناعت ہے۔ قناعت کا مطلب انسان اپنی قسمت پر راضی رہے، اسے جو مل جائے اس پر مطمئن رہے۔ قناعت کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنی ضرورت کے مطابق چیز پر راضی رہنا، دوسرا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے کم تر چیز پر مطمئن ہو جانا۔ قناعت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک آدمی حلال روزی کمانے کے لیے محنت ہی نہ کرے، بلکہ ایک آدمی حلال روزی کمانے کے لیے محنت کرے اور جتنا اللہ تعالیٰ اسے دے دے، جتنا اس کی قسمت میں ہو اس پر وہ مطمئن ہو جائے، تو یہ قناعت ہے اور ایسے آدمی کو قانع کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں قناعت کی مختلف ایسی مثالیں ملتی ہیں جو ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مال کو کل کے لیے ذخیرہ رکھنے کی حوصلہ شکنی فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور اپنے اہل بیت کے بارے میں یہ گوارا نہیں تھا کہ اگلے دن کے لیے مال ذخیرہ رکھا جائے۔ آپ کا اپنا طرز عمل بھی یہی تھا، یہی طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں بھی تھا کہ ازواج مطہرات کو ان کے اخراجات سال بھر کے ایک ہی نشست میں ایک ہی مرتبہ دے دیے جاتے تھے، لیکن چونکہ وہ قناعت کی صفت سے متصف تھیں تو حال کے لیے جو ہے وہ رکھ لیتی اور باقی سارا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مومن کے اندر مطلوب اوصاف میں سے ایک اہم وصف یہ ہے کہ جو کچھ اسے مل جائے وہ اس کے اوپر مطمئن رہے، اور اسی کو قناعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر سید مجیب الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔